یہ الگ بات ہے کہ تیری سنی گئی، ورنہ خدا تو آخر میرا بھی وہی تھا۔ اتنے میں زاہد صاحب کے رشتے کی بہن بولی کہ بھائی جان اب مہوش میری، اور بہت مان سے ان کے سامنے بولا۔ ان کی بات سن کر کبیر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی صاحب، پہلے مہوش کا رشتہ مانگا تو آپ نے انکار کر دیا کہ کبیر سے شادی ہوگی۔ اب کبیر وہ تو بہن بھائی ہیں، تو مہوش کا نکاح آپ میرے بیٹے فرحان سے کر دیں۔ مہر بانو نے پورے حق سے کہا۔ ان کا فرحان جو ایک پاؤں سے پولیو کا مریض تھا اور اپنے بھائی کے رحم و کرم پہ تھا، اسے کیسے بیٹی دے دیتے؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہم کیوں دینے لگے مہوش کا رشتہ آپ کو؟ ارزم کو غصہ آ گیا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی منہ بنا کر بولی۔ ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ زنان خانے کے باہر یہ تماشا لگا ہوا تھا جب آوازیں صاف اندر جا رہی تھی اور سب ہکا بکا رہ گئے۔ مورے، یہ باہر مہر پھپھو ہے نا؟ مہوش جو کومل کو گال پر پیار کر رہی تھی اور سب خوشی سے کر رہی تھی اور اسے مطمئن کر رہی تھی کہ نوازوں پر ماں کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب بیٹی گھر پر ہو تو رشتے تو آتے ہی ہیں۔ اب نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تو مجھے ہاں کر دیں، میں فرحان کو بلوا لیتی ہوں۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بھائی صاحب، ایسا ناممکن ہے مہربانو۔ میرے لیے میری بیٹی اتنی بھاری نہیں کہ یوں ہی کسی کو بھی دے دوں۔ زاہد صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ کیوں خواہ غصہ کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کی شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے نا۔ اب اگر بچے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیں تو وہ ماں باپ تو خوش قسمت ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر بیٹی کی مرضی کہیں اور ہو تو کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ ایک بیٹی کو چھوڑ کے دوسری کا نکاح کر دیتے ہیں۔ مہر بانو اب صحیح معنوں میں آگ لگا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی آپ کی باتیں۔ آپ مہمان ہیں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیٹی پہ اٹھنے والی انگلی کو کاٹ بھی سکتا ہے یہ خان۔ زاہد صاحب انتہائی غصے کے عالم میں بولے۔ ایک پل کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ماہر خان اس کایا پلٹ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا یہ واقعی ایک معجزہ تھا؟ ہے اختیار میں تیرے تو معجزہ کر دے۔ وہ شخص میرا نہیں، اسے میرا کر دے۔ ہاں، اب تو آپ بھی یہی بولیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھتے بیٹی نکاح کے دن کنواری رہ جائے تو دنیا والے کتنی باتیں بناتے ہیں، ہمیشہ لڑکی میں ہی عیب نکالتے ہیں۔ میں نے تو آپ کا بھلا ہی چاہا، نہیں تو نہ صحیح۔ مہر بانو منہ بنا کے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سب خاندان کے لوگوں کو ایک نیا موضوع تھما گئی۔ اندر موجود کچھ عورتوں نے مہوش کو معنی خیز انداز سے دیکھا۔ مہوش نے فرح بیگم کو، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دم زاہد صاحب لڑکھڑائے۔ ارزم نے فوراً انہیں سنبھالا۔ آپ ٹھیک ہیں چھوٹے بابا؟ ارزم میری بیٹی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بہت بڑا سوالی نشان چھوڑ گئی تھی وہ مہر بانو، مہوش کے کردار پہ انگلی اٹھا کے۔ وہ سب کی نظریں جھکا گئیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ارزم کے کندھے پہ رکھنا چاہا کہ وہ ماہر نے تھام لیا۔ ایک پل کو زاہد صاحب نے اسے دیکھا۔ انکل، کیا آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے؟ ماہر کی بات پہ سب خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی مجھے سونپ سکیں؟ ماہر کی بات پر زاہد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا چشمہ اتار کے صاف کیا اور اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا تو عابد خان آگے بڑھتے ہوئے ماہر کو گلے سے لگا گئے۔ ہمیں فخر ہے کہ تم ہمارے خاندان کے بیٹے ہو، ہمارے مہوش کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں۔ عابد صاحب کی بات پر کبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اب سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ارزم نے بھی فوراً ماہر کو گلے لگا لیا۔ مولوی صاحب یہی ہیں، مہمان بھی ہیں اور بہت ساری دعائیں دینے والے بھی۔ ایک طنز بھری نگاہ مہر بانو پر ڈالی تو مہر بانو منہ بنا کے اپنا پہلو بدل گئی۔ مہوش سب کو سنتی اپنے مورے کے پاس گئی، ان کا ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامے کمرے میں لے گئی۔ مہوش، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، باپ نے بہت مان سے تمہارے لیے ماہر کو ہاں کہی ہے، ان کا مان مت توڑنا۔ فرح بیگم کی بات پر مہوش اپنے لب دانتوں تلے دبائے ہچکی روک گئی۔ اسی لمحے زاہد صاحب کے اندر آنے پہ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔ زاہد صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، اپنے بابا پر یقین ہے نا؟ ان کے اتنے مان دینے والے انداز پر مہوش کی آنکھیں بند ہوئیں، آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اپنے بابا کو دیکھا اور بولی، بابا آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو آپ پر قربان کر دیتی۔ وہ بھی اپنے باپ کو مان بخش گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے اس کا نکاح ماہر خان سے پڑھوا دیا۔ عابد خان اس کے نکاح کے وکیل تھے۔ نکاح کے بعد مہوش کو انہوں نے گلے سے لگایا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ماہر کا دل بس یہی کہہ رہا تھا، واقعی نکاح میں بھی عجیب طاقت ہے کہ اجنبی شخص جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ اور ماہر تو پہلے ہی مہوش پر دل ہار چکا تھا، مگر کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھی اس لیے ماہر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مگر آج ماہر کا دل اس موضوع پر صرف ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب کے منہ کو تالا لگا تھا۔
بابا کیا رخصتی آج ہی کرنی ہے؟ کومل اور مہوش دونوں کی ارزم نے عابد خان سے پوچھا تو وہ سوچ میں ڈوب گئے، پھر اپنے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا۔ ارزم اس وقت کبیر بہت غصے میں ہے، میں نہیں چاہتا وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھائے جس سے کوئی پریشانی درپیش آئے کسی بھی بچی کو، نہ کومل کو نہ مہوش کو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اپنی ہر بات اپنے بڑے بیٹے سے کر لیا کرتے تھے۔ ارزم نے کبیر کو دیکھنا چاہا، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، یقیناً اپنا غصہ اتارنے جم روم گیا ہوگا۔ ارزم سوچتے ہوئے مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ ماہر سے پوچھا تو اس نے رخصتی کا فیصلہ زاہد صاحب پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خود یہاں مہمان تھا اور 2 دن بعد اسے دبئی واپس جانا تھا۔ لیکن اب معاملہ بدل گیا تھا، وہ اب مہوش کو ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے سب سے پہلے وہ پاسپورٹ اور ویزے کا کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس لیے وہ کچھ دن مہوش سے دوری بھی برداشت کر سکتا تھا، جو نکاح کے بعد ناممکن سی لگنے لگی تھی۔ باہمی رضامندی سے کومل کی رخصتی کر دی گئی، جو کہ اپنے کمرے سے کبیر کے کمرے میں ہی ہوئی، جبکہ مہوش کی رخصتی روک دی گئی، جبکہ اس کا دبئی جانے کا بندوبست نہیں ہوا تھا۔ مہوش نے خدا کا شکر ادا کیا، فی الحال وہ اتنی جلدی کسی بھی صورتحال کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب کومل کبیر کے کمرے میں اس کی سیج پر ڈری سہمی انداز میں بیٹھی تھی۔ کبیر جتنا مہوش کے ساتھ دوستانہ تھا، کومل سے اتنا ہی چڑھتا تھا، اور یہ بات کومل بہت اچھے سے جانتی تھی۔ لیکن اب قسمت کے فیصلوں کو کون بدلتا؟ وہ اس سے محبت کرتی تھی، کومل کے جذبے سچے تھے، اسی کی خاطر وہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن اب قدرت نے خود اس کی محبت کو اس کی جھولی میں ڈالا تو وہ شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ کافی رات ہو گئی، کبیر واپس نہیں آیا۔ کومل نے اپنا لباس چینج کرنے کے لیے اٹھنا چاہا۔ وہ آج لال رنگ کی خوبصورت میکسی میں تھی، جس میں اس کا رنگ و روپ کھل کر سامنے آیا تھا۔ وہ میکسی تھامے ابھی اٹھی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور کبیر اندر داخل ہوا۔ وہ بلیک سینڈو اور کیجول شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس کے سارے بٹن ہی کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کومل کو ایک گھوری سے نوازا، وہ وہیں جم گئی۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بہت خوش ہوگی نا تم؟ آج تم وہ سینے پہ بازو باندھے اس پر پہلا طنز کا تیر چلا چکا تھا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں نے آج مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ جس سے محبت کرتا تھا وہ جدا ہو گئی مجھ سے، اور جس سے نفرت کرتا تھا وہ میرے نصیب میں آ گئی۔ اس کے واشگاف الفاظ پر کومل کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ اتنا حیران مت ہو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس کے باوجود مجھے نہ تم سے کبھی محبت تھی نہ ہوگی، اس لیے مجھ سے کچھ بھی امید مت رکھنا، سمجھی تم؟ اور ہٹو بستر سے، تمہارے ساتھ ایک بستر پر سونے سے بہتر ہے میں اس بستر کو آگ لگا دوں۔ وہ کومل کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کرتا اسے ایک طرف دھکا دیتا خود باتھ روم میں گھس گیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور میں چاہتی ہوں آپ کو مجھ سے محبت تب ہو جب آپ کی طلب میرے دل سے باہر ہو۔ وہ اپنے ضبط کی آنسوؤں کو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور کومل شکوہ کرنے والوں میں سے تھی بھی نہیں۔ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، اپنے سارے آنسو وہاں بہا لینے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ سادہ سا سوٹ پہن کر باہر آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ بستر پر کبیر کی موجودگی محسوس کرتی وہ زمین پر بچھے کاؤچ کی جانب بڑھی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے وہاں گھٹنوں میں سر دیے بے آواز آنسو سے رونے لگی۔ لبوں پر شکوہ نہیں تھا، تم میرے لیے کوئی الزام نہ ڈھونڈو، چاہا تھا تمہیں یہی الزام بہت ہے، لیکن آنسو پر بھی کوئی زور نہیں تھا۔ ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ کانٹے تو نصیب میں آنے ہی تھے، پھول جو ہم نے گلاب چنا تھا۔ مہوش ابھی سونے کے لیے لیٹی تھی، گھر میں مہمانوں کا رش کم ہو گیا تھا، گیسٹ روم کے کافی زیادہ کمرے خالی ہو گئے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بہترین کمرہ ماہر خان کو دیا گیا تھا، اب وہ اس حویلی کا داماد تھا۔ اب اسے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، جس پر ماہر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی مما کی کال آئی تو وہ معذرت کرتا ہوا باہر نکلا۔ ماہر بیٹا کیسے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی فون نہیں کیا، کوئی خیر خبر نہیں دی، ہو گئی شادی؟ وہ ایک ساتھ کئی سوال کر گئی جن کے جواب دینا ابھی وہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ مما سب کچھ اچھے سے ہو گیا، مجھے واپسی میں ابھی کچھ وقت لگ جائے گا، وہ فوراً بتا گیا۔ لیکن بیٹا آپ کی تو پرسوں کی فلائٹ تھی نا، واپسی کی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ جی مما تھوڑا لیٹ ہے فلائٹ میں، کوئی ایشو تھا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ماہر نے فوراً کال کاٹ دی اور گہرا سانس لیا۔ سامنے دیکھا تو ارزم کھڑا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سب سن چکا ہے۔ تمہیں اپنی مما کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا ارزم لالا، ابھی مناسب وقت نہیں ہے، میں یہاں ہوں، اگر وہ فون پہ سن کے اپسیٹ ہو گئی تو انہیں وہاں کون سنبھالے گا؟ کیونکہ ارزم لالا میں اپنی مما کو اچھے سے جانتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ماہر نے اسے تسلی دی تو وہ دھیما سا مسکرا کے آگے بڑھ گیا اور ماہر پیچھے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مہوش کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی، گھڑی پہ وقت دیکھا تو صبح کے 4 بجے تھے۔
دروازہ کھولا تو سامنے کومل کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں۔ کومل، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، فوراً اسے کمرے میں لے کر آئی اور دروازہ بند کیا اور بستر پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کبیر نے کچھ کہا ہے؟ مہوش کو یہی سمجھ آیا۔ بتاؤ مجھے کومل، کیا کہا ہے کبیر نے؟ مہوش کی آواز تیز ہوئی۔ مہوش، انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور کہا دوبارہ شکل نہ دکھاؤ انہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ نازک دل لڑکی رات کا اس کا روکھا رویہ برداشت کر کے دل پر پتھر رکھ کر رہ گئی تھی، لیکن صبح ہوتے کبیر نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کہاں جائے، اس لیے وہ سیدھا مہوش کے کمرے میں آئی۔ اس کے آنسو مہوش کے دل پر گر رہے تھے۔ کبیر سے اسے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی تم سے یہ سب کہنے کی؟ مہوش غصے سے اٹھی۔ میں کرتی ہوں اس سے بات، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ مہوش کے قدم دروازے کی جانب بڑھے کہ کومل نے روک لیا۔ رہنے دو مہوش، وہ بہت غصے میں ہے۔ نہیں کومل، کس بات کا غصہ؟ اگر اتنا ہی غصہ تھا تو مت کرتا نکاح۔ کسی نے بندوق کی نوک پر تجھ سے نکاح نہیں کروایا، اور اگر کر لیا ہے تو نبھائے بھی۔ مہوش غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کومل اسے روکتی رہ گئی، لیکن مہوش نہیں رکی۔ مہوش آگے تھی جبکہ کومل اس کے پیچھے تھی۔ مہوش نے جا کر کبیر کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ صبح کا وقت، ابھی کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی تھی۔ دروازہ کھلا تو کبیر اپنے سامنے مہوش کو دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال گیا۔ ایک گھورتی ہوئی نگاہ کومل پر ڈالی۔ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مہوش نے جس انداز میں کبیر سے بات کی، وہاں سے گزرتے ماہر کے کانوں سے اس کے الفاظ ٹکرائے۔ وہ اپنی جگہ رک کر رہ گیا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اپنی بہن کی وکالت کرنے؟ وہ بھڑکا۔ کیوں کروں گی میں اس کی وکالت؟ الحمدللہ تم سمجھدار آدمی ہو، سب سمجھتے ہو، اور جو زیادتی تم کومل کے ساتھ کر رہے ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ کبیر، مہوش ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ تم مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ کل تو تم ایک لفظ بھی نہیں بول سکی، اور آج کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا امید کر رہے تھے تم مجھ سے؟ مہوش کا لہجہ تیز ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا تم نے سب لوگوں کے سامنے۔ تمہیں کوئی احساس ہے؟ وہ غرایا۔ تمہیں لوگوں کی بہت فکر ہے، اپنے اللہ کی نہیں۔ مہوش نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ لوگوں کو وہ دکھانے کا سوچ رہے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اتنا بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاتے؟ تمہیں دنیا والوں کی پڑی ہے۔ مہوش کے لہجے میں اس بار افسوس بھی تھا۔ تمہیں تو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے ہے اپنی عزت کی پرواہ۔ کل سب کے سامنے تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور سے نکاح کر لیا، کیا میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں؟ بالکل بھی نہیں مس مہوش زاہد خان، نہ بھولوں گا نہ بھولنے دوں گا۔ وہ بھڑکتے ہوئے انداز میں بولا۔ مہوش زاہد خان نہیں بلکہ مہوش ماہر خان۔ اچانک سے اپنے پیچھے سے ماہر کی آواز سن کر مہوش بتکی، جبکہ کبیر اور کومل بھی اسے وہاں دیکھ کر بری طرح چونکے۔ اچانک سے ان دونوں کے بیچ آ کر کھڑا ہوا، بالکل اسی طرح جب وہ پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے، اور کبیر بیچ میں آیا تھا۔ مہوش بیوی ہے میری، اس لیے اسے میرے نام سے پکارو۔ ماہر خان کے اندر بھی خانوں کا خون دوڑتا تھا۔ وہ بھی غراتے ہوئے بولا، ابھی صرف منکوحہ ہے، بیوی نہیں۔ کبیر نے بھی نفرت سے کہا۔ اس کی بات پر مہوش نے لب بھینچے تو ماہر خان کا سفید چہرہ لال پڑا تھا۔ پلٹ کر مہوش کی کلائی پکڑی۔ منکوحہ سے بیوی بننے میں وقت نہیں لگتا، نکاح ضروری تھا، ایک جائز اور حلال رشتہ، وہ ہو گیا، اب سارے حق میرے۔ وہ پورے حق سے بولتا ہوا مہوش کو کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا، جبکہ کبیر نے انتہائی غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور سامنے کھڑی کومل کو کھینچ کے کمرے کے اندر کیا اور ساتھ ہی دروازہ لاک کیا۔ نکاح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یکجان ہو جائیں۔ جیسے نیند آنکھوں میں جا کر خواب بن جاتی ہے، اسی طرح دو زندگیاں آپس میں اس طرح جڑ جائیں تو نکاح کہلاتا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ دو اجنبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ساری زندگی خوشی خوشی گزار دیتے ہیں۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی مہوش کو سب بتانے کی؟ بولو، جواب دو۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے چلایا تو کومل بری طرح رو دی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا اسے کیا خبر تھی، ورنہ وہ نکاح سے انکار ہی کر دیتی۔ اپنے مگرمچھ کے آنسو مت بہانا میرے سامنے، ورنہ ایک ہاتھ لگا دوں گا۔ کبیر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو کومل اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، پلیز مارنا نہیں۔ میں مہوش سے کبھی بات بھی نہیں کروں گی، پکا پرومس، بس مجھے مارنا نہیں۔ وہ چہرہ چھپاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ کبیر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھتا اپنے آپ پر غور کرنے لگا۔ میں کب سے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے لگا؟ خود سے کبیر نے سوال کیا اور جھٹ سے ہاتھ نیچے کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ بخاری مسلم۔ بچپن میں پڑھا اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ ایک دم سے کبیر کے دل پر لگی مہر اللہ نے ہٹا دی۔ رونا بند کرو، نہیں ہاتھ اٹھاتا تم پہ۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ کومل نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا۔ سچ میں نہیں ماریں گے نا؟ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں۔ کبیر نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔
کہنے کو تو تم دونوں جڑوا ہو، لیکن ذرا سی بھی شکل نہیں ملتی دونوں کی۔ کبیر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں رات کو یہاں نیچے سو جاؤں گی، کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی، بس آپ مجھے کمرے سے باہر نہیں نکالیں۔ بڑوں کو پتہ چلا تو سب دکھی ہوں گے۔ وہ کبیر کا نرم لہجہ محسوس کرتے ہوئے بولنا شروع ہوئی تو چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹو راستے سے، میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اور اپنی اس بہن سے کہہ دو آئندہ ہمارے معاملے میں وہ نہ بولے، ورنہ میں کہہ دوں گی۔ کومل نے فوراً سے کبیر کی بات کاٹی، وہ کبھی نہیں بولے گی۔ کومل کی بات پر وہ اسے گھورتا ہوا باتھ روم میں گھسا۔ کومل نے شکر کا کلمہ پڑھا اور حسرت سے بستر کی جانب دیکھا اور پھر کاؤچ کو جانب۔ کومل، تیرے نصیب میں یہ لاکھوں کا بیڈ نہیں، کروڑوں کی زمین ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ماہر نے مہوش کو روم میں لا کر دروازہ لاک کیا۔ مہوش نے فوراً ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے یوں کیوں لے کر آئے ہیں وہاں سے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ تو اور کیا کرتا، کیا ضرورت تھی اس سے بحث کرنے کی، کوئی دیکھ لیتا وہاں تو؟ ماہر نے سمجھانا چاہا۔ وہ اپنی عادت کے برعکس تحمل سے بات کر رہا تھا۔ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا، اچھا تھا سب کو کبیر کی اصلیت پتہ چل جاتی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بابا نے کومل کو اس جیسے انسان کو سونپا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ان سے؟ کل تک تمہاری اس سے شادی ہو رہی تھی تب ٹھیک تھا، آج اچانک سے بہن کا شوہر بن گیا تو غلط ہو گیا۔ ماہر کے سخت طنزیہ انداز پر مہوش کچھ پل تو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ مجھ پر شک نہیں کر سکتے، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ مجھ سے شادی کریں۔ آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے، اگر اس نکاح کو کرنے کے بعد آپ پچھتا رہے ہیں تو بس۔ ماہر خان غصے سے للکارا کہ مہوش ایک دم چپ ہو گئی۔ اپنی زبان کے جوہر اتنے ہی دکھانا جتنا سہ سکو، اور بھولنا مت، چاہے میں ملک سے باہر رہتا ہوں لیکن ہوں خان ہی، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں، سمجھی تم؟ وہ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولا۔ مہوش نے بے چینی سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو ماہر نے غصے سے چھڑا لیا۔ صرف کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم پاکستان سے چلے جائیں گے۔ ماہر نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ میں پاکستان سے کہیں نہیں جاؤں گی ماہر خان، بھول ہے آپ کی، عشق محبت میں نہیں پڑی میں آپ کے کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ چل پڑوں گے۔ وہ تڑپ کے بولی، چلنا تو تمہیں پڑے گا، اور ہاں محبت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ماہر خان تھوڑا جنونی واقعہ ہوا ہے، شدت پسند۔ اگر محبت کروں گا تو محبت کرنے پر مجبور بھی کر دوں گا تمہیں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اس کی بات پر مہوش بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی کہ ماہر نے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ ٹکائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھ سکتی تھی، وہ جنون جو آج تک کبیر کی آنکھوں میں کبھی نہیں دکھائی دیا۔ ماہر خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے زمین سے اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے مد مقابل کیا۔ اس کے لمس پہ مہوش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ پہلی بار کوئی اتنا نزدیک آیا تھا۔ ماہر خان کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ آج تمہارے اتنا نزدیک ہوں کہ چاہوں تو ہر حد پار کر سکتا ہوں، اور آج تم مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا پاؤ گی۔ نہ جانے وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور اگر کچھ بھی کیا تو جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ اندر سے تو گھبرائی لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ماہر خان اس کا انداز دیکھتا زیر لب مسکرایا، دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا، اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کیے۔ مہوش کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ باہر سے آیا خان نہیں، بے باک خان تھا۔ مہوش نے دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اس کے قریب آ رہا تھا، لیکن وہ اسے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے گالوں پہ لبوں سے ٹریس کرتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ آنکھیں بند کرتا ہوا اپنا پیار بھرا احساس اس کی گردن پر چھوڑ گیا۔ مہوش کے پورے جسم میں چنگاری سی بھڑکی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اگر ماہر نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو اس وقت وہ گر چکی ہوتی۔ تم واحد وہ لڑکی ہو جو سیدھا میرے دل کے سنگھاسن پر آ بیٹھی ہو، اور میں چاہ کر بھی تمہیں روک نہیں پایا۔ ایک دنیا ماہر خان کے سامنے دم بھرتی ہے، اور اسی ماہر خان نے تم سے تھپڑ بھی کھایا، ورنہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ ماہر خان کے کالر کو بھی چھو سکے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز پر مہوش نے دھڑکتے دل سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، لیکن ان آنکھوں کی روشنی میں وہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکی۔ تم بھی جانتی ہو مہوش میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، پلیز مجھے جانے دے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ اس سے خود کو بنا چھڑائے آنکھیں جھکائے ہوئے بولی۔ ماہر نے سختی سے اسے اپنے سینے سے بھینچا۔ جنونی محبت سی ہو گئی ہے تم سے، اور تمہیں بھی کرنی ہوگی مہوش ماہر خان۔ وہ جذبات میں آتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکا کہ مہوش کا سانس تک رک گیا۔ وہ اپنی شدت سے اس کے گلابی لبوں کو لال کر گیا، اپنی اور اس کی سانسوں کو الجھاتا۔ وہ مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کے بلائی لب پہ دانتوں سے دباؤ ڈالتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو مہوش گہرے سانس لیتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔
خوبصورت سی مسکراہٹ نے ماہر خان کے لبوں کا احاطہ کیا تھا اور مہوش کو اپنے سینے میں مزید سختی سے بھینچا تھا۔ یہ اس وقت پشاور کے سب سے بڑے شادی ہال کا منظر تھا۔ کبیر اور کومل کے ولیمے کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر کسی کی زبان پر آج کی شاندار ولیمے کی کہانی تھی۔ کل کی بانسبت آج کبیر کافی بہتر موڈ میں تھا۔ اس نے کومل کو کمرے سے نکالا۔ اس بارے میں گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب یہی تھا کومل اور مہوش نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب میں اس نے مہوش کا کھلا کھلا روپ دیکھا۔ ایک الگ سی چمک تھی اس کے چہرے پر اور ماہر کے دیکھنے پر وہ رخ پلٹ کے شرما جاتی۔ یہ منظر کبیر کی آنکھوں میں چھپ سا گیا۔ مطلب وہ اپنے شوہر ماہر کے ساتھ اپنا تعلق آگے بڑھا رہی تھی۔ میں ہی پاگل اس سے اپنی انسیت کو محبت سمجھ بیٹھا۔ کبیر نے سر جھٹکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عابد صاحب کے پاس کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں کچھ کہہ رہے تھے جس پر مہوش کے چہرے پر شرماہٹ سی ابھری، جبکہ ماہر خان نہیں بلکہ بے باک خان تو ایسے ہی کسی حکم کے انتظار میں تھا۔ آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ ایک پل کو سب کی نگاہوں کا مرکز وہ خوبصورت کپل بنا۔ مہوش شرمائی ہوئی سی کومل کے ساتھ جا بیٹھی، جبکہ ماہر خان کبیر کے ساتھ۔ وہ چاروں اسٹیج پر بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ مہوش نے ایک لفافہ کومل کی جانب بڑھایا جسے کومل نے ڈرتے ڈرتے تھام لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ اس لفافے میں کیا تھا؟ مہوش نے پورے حق سے ماہر خان سے پوچھا، کیونکہ اسٹیج کی جانب جاتے ہوئے وہ لفافہ ماہر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ہنی مون کے ٹکٹس۔ ماہر نے مہوش کے خوبصورت سراپے پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ وہ بہت خوبصورت کامدار سوٹ پہنے، سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے سیدھا ماہر کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہنی مون؟ مہوش کا چہرہ ایک لمحے میں لال ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھی آپ نے انہیں اتنا پیارا گفٹ دے دیا۔ مہوش نے طنزیہ انداز میں کہا، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ خان پاور۔ تمہارا یہ کزن دودھ شریک بھائی بہت جلد اپنی بیوی کی محبت میں پڑ جائے گا، کیونکہ خان ہے، غیرت مند ہے، کسی غیر کی بیوی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، لیکن اپنی بیوی کے لیے جنونی ہوتا ہے۔ ماہر خان نے مہوش کا من موہنا چہرہ دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب اسے معجزہ کہتے ہیں مسٹر ماہر خان؟ نکاح کے دو بولوں کا۔ مہوش بھی چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجا کر بولی، اور اس معجزے پر آج مجھے اپنے اللہ پر بہت پیار آیا ہے۔ ویسے آج تم نے الگ کلر کی لپسٹک لگائی ہے، کل والی کا فلیور اچھا تھا، آج والی بھی چیک کروں گا۔ ماہر خان اس کے چہرے پہ یکدم گھبراہٹ دیکھتا محفوظ ہوا۔ پاگل خان! وہ دھیرے سے اسے چبا کے بولتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ ماہر خان مسکراتے ہوئے مردوں کی جانب بڑھا۔ کبیر خان کے کمرے میں آنے سے پہلے کومل نے اپنا ڈریس چینج کر لیا اور خاموشی سے جا کے کاؤچ پر لیٹ گئی۔ اسے آج کمرے سے باہر نہیں جانا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنی عزت نفس کے لیے سب سے لڑ جاتی تھی، آج اس محبت نے اسے خوار کر دیا۔ اپنی انا، اپنی عزت نفس سب ایک طرف رکھتی وہ اپنے ماں باپ کے لیے اس رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ رشتہ کمزور نہ پڑے، مضبوط ہو، اس لیے وہ جھک رہی تھی، اور جھکنا تو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ مسلم حدیث 784۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاؤچ پر لیٹی ہوئی تھی کہ کبیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کومل کا دل زور سے دھڑکا۔ کبیر اسے کاؤچ پر لیٹا دیکھ کر اپنے لب بھیج گیا۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کومل کو دیکھ رہا تھا۔ شادی میری ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا، اور ایک کس بھی نہیں کی اپنی بیوی کو۔ پہلے اسے تو اپنے پاس لاؤں، ولیمہ تک کھلا دیا دوستوں کو، اور دوستوں کی چھیڑ چھاڑ میں بہت سی ایسی باتیں سن کے آیا تھا کہ اس کا دماغ ولیمہ پر اٹک گیا تھا، جسے وہ غصے میں بھلا بیٹھا تھا۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ وہ خود کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے جھٹکے سے کومل کو اپنی باہوں میں اٹھایا، وہ جس کی ابھی ہلکی ہلکی آنکھ لگی تھی، ڈر سے آنکھ کھل گئی۔ کبیر! وہ گھبرائی۔ کیا کبیر؟ بیوی ہو میری ضرورت پوری تم نے ہی کرنی ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اپنے اندر بدلتے جذبات کو غصے کے لباس میں اڑتے ہوئے بولا۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اسے بستر پر لایا بھی تو صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بس، لیکن اس کے باوجود وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اور دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کبیر اسے دیکھتا بھڑکا۔ آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم؟ کبیر کو اس پر غصہ آیا۔ حد میں رہو تم، خبردار جو میرے سامنے یہ فضول حرکتیں کی بھی تو۔ کومل اس کی بات پر سہم کر پیچھے کراؤن پر جانے لگی۔ کبیر گہرا سانس لیتا وہ اس کے قریب آیا۔ تم مجھ سے ڈر کر خود کو میرے حوالے کر رہی ہو؟ کبیر کی بات پر کومل اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اور وہ جو تمہاری محبت تھی اس کا کیا؟ کبیر کو آج ضرورت تھی کہ اسے محبت دی جائے، چاہا جائے، اور یہ احساس صرف کومل سے ہی مل سکتا تھا۔ نکاح کے دو بول میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ نے کہ جذبات، احساسات خود ہی بدل جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت کی اجازت ہے کیا؟ کومل کے سوال پر کبیر اس معصوم کو دیکھے گیا۔ وہ اسی سے
بت کے لیے اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ کبیر نے اسے اپنے قریب کرتے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ڈھیر ساری محبت کرو کہ میں سب کچھ بھول جاؤں، ہر چیز، ہر انسان۔ تم صرف مجھ سے پیار کرو۔ وہ اس کے گالوں پر لبوں کو ٹچ کرتا ہوا بولا۔ کومل اس کے بدلتے تیور دیکھتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ مہوش سے، خبردار نام نہیں لینا اس کا۔ رشتہ بدل گیا ہے، بہن ہے میری۔ دیر سے ہی صحیح، سمجھ آ گیا۔ اس کی باتوں پر پہلے غصہ آیا، لیکن وہ صحیح تھی۔ ہم اسلام کے اصولوں پر چل کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اسے ہر حال میں ماننا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ پل میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں جس میں انجانے میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی غلطی تھی جو اتنی باریکیوں کو یاد نہ رکھا، پر شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں گناہگار ہونے سے بچا لیا۔ بلکہ کہوں تو دوسرے لفظوں میں تمہاری سن لی اللہ نے۔ نیچے تکیے پر گراتا ہوا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بےحد قریب تھے۔ کبیر کہہ رہا تھا مجھے محبت کرنے والی چاہیے جو مجھے بے انتہا چاہے۔ کبیر اس پر اپنی محبت کا سحر پھونک رہا تھا، اور کومل کو اپنے اللہ پر بہت پیار آ رہا تھا جس نے اسے اس کے محرم سے ملا دیا اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی۔ مجھے آتے ہیں محبت کے تمام وظیفے، میں چاہوں تو تمہیں پاگل کر دوں۔ سب کی دعاؤں میں مہوش ماہر کے ساتھ رخصت ہو کر دبئی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ فلائٹ میں تھی۔ مہوش پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی، تھوڑا پریشان تھی۔ کل تک جو انجان تھا وہ آج ہم سفر تھا۔ جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ مہوش کا ہاتھ ماہر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بات سنیں؟ جی سنائیں۔ ماہر پورا اس کی طرف مڑا۔ ممانی جان ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ اپنے دل کا ڈر زبان پر لے آئی۔ اس بات کی تم پریشانی مت لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا بھروسہ کرو۔ بس تم آج رات کی پریشانی لو، مجھے کیسے برداشت کرو گے؟ اس کی بات پر مہوش نے شرماتے ہوئے اسے گھورا۔ میں سیریس ہوں مسٹر خان۔ ماہر نے کہا میں تم سے زیادہ سیریس ہوں میری جان۔ آج تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو صرف تم ہی دیکھو گی، اور پھر ہر رات دیکھو گی، اور پھر ہر رات۔ بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ مہوش نے گھبراتے ہوئے اسے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اسے پریشانی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر وہ جتنا ڈری ہوئی تھی اپنی ممانی سے ملتے اتنا ہی ریلیکس ہوئی۔ وہ بہت اچھے سے ملی، بہت چاہت سے، اور یہ سب صرف ماہر خان کی وجہ سے ہوا تھا۔ روم میں آتے ہوئے وہ تھوڑا جھجک رہی تھی، ماہر کی ساری باتوں کو یاد کرتی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ماہر نے دھیرے دھیرے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ پلیز ماہر، قریب نہیں آئے گا، میرا دل بند۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ماہر نے جھک کے اس کے گال پر بوسہ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ چینج کر لو، فریش ہو جاؤ اور ریلیکس رہو یار، وہ اسے بولتا خود ریلیکس انداز میں بستر پر بیٹھ گیا۔ مہوش نے گہرا سانس لیا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر روم میں آئی تو تمام لائٹس آف تھیں، لیکن چھوٹی رنگ برنگی مدھم لائٹس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنا سحر انگیز منظر تھا کہ مہوش وہیں تھم گئی۔ اچانک سے ماہر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس بکھیرتا ہوا اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ ماہر کا جنونی اور شدت پسند انداز دیکھ کر مہوش پاگل سی ہو گئی، اور ماہر نے اپنی ساری شدتیں اور چاہتیں اس پر برسا دیں اور ایک ایک کر کے سارے پردے گرا دیے۔ محبت پر استوار رشتے بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں اور بہت نازک بھی۔ کبھی تو یہ بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، انہیں خاطر میں نہیں لاتے، اور کبھی ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت کے تو تیور ہی نرالے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ صحرا میں گل کھلاتی ہے، کبھی یہ کسی کو موت کے منہ سے واپس لاتی ہے۔ محبت تو محبت ہے، مگر کوشش کیجیے کہ حرام محبت سے پرہیز کر کے حلال محبت کریں۔ محبت میں 3 لفظ بولنے سے بہتر ہے 4 جگہ پر دستخط کر دیں، یہی سچی محبت ہے۔ شکریہ۔